آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ایک جانب تو پہلے یہ جو مذاکرات کا سیشن تھا بے نتیجہ ختم ہوا اور اس کے بعد جاتے جاتے واپس بلا لیا جاتا ہے پاکستان کو کہ آئیں بیٹھیں اور ایک اور موقع دے کر دیکھ لیتے ہیں اور اس میں کردار ادا کرتے ہیں ترکی اور دوحہ. تو یہ بارہا بیٹھنا اور پھر کسی ٹرمز پر نہ آنا، آپ کو کیا لگتا ہے اب کی بار جب 6 نومبر کو بیٹھیں گے تو نتیجہ خیز ملاقات ہوگی؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ ترکی اور قطر نے بہت اہم رول ادا کیا ہے، بڑا اچھا اسے کہتے ہیں برج ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ریجنل جو اسٹیبلٹی ہے وہ بہت اہم ہے. اور وجہ اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان حالات میں جس وقت یوکرین کی جنگ ختم نہیں ہوئی، یہ ترکی کے قریب ہی ہے، اور دوسری طرف غازہ کے اندر حالات ابھی تک اسی طرح ہی کافی خراب ہیں. اس کے اندر یہ تیسری جو حالات ہیں، یہ افغانستان پاکستان کا جو کشیدگی ہے وہ گلوبلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اسی لیے یہ آپ سمجھیں کہ یہ ان دونوں ممالک کا یہ ان کو ایک برج بن جانا، اور پھر قطر نے بڑا رول ادا کیا. پھر ترکی نے جب دیکھا کہ قطر کے اندر پہلا جو راؤنڈ تھا وہ کوئی اتنا مناسب، کوئی اتنا مثبت نہیں تھا، تو یہ سیکنڈ راؤنڈ ہوا. اب اس راؤنڈ میں آپ چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، اگر آپ دیکھیں تو ترکی نے آج اپنے ویب سائٹ پہ بھی لگایا ہوا ہے ان کی فارن آفس نے کہ جی انہوں نے اب اگلی جو بات چیت وہ 6 تاریخ ہوگی اور پرنسپلز کی ہوگی. ظاہر لگتا ہے کہ ڈیفنس منسٹرز جو پاکستان اور افغانستان کے ہیں وہ کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ ان رائٹنگ میں کوئی چیز ہوگی، لکھی جائے گی، تاکہ یہ جو اس وقت جو سیز فائر ہوا ہے، دیکھیں لو سیز فائر کا مطلب کیا ہے کہ جنگ ہو رہی تھی اب رکی ہے. تو اس کا یہ جو اب اس کا جو مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ابھی افغانستان کو سمجھ لینا چاہیے. اسے انگریزی میں کہتے ہیں پیسفل کو ایگزسٹنس. جو ہمسایہ ممالک ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کے پاس، کیونکہ آپ بارڈرز آپ کے پاس تو کوئی چوائس ہوتی نہیں ہے، ہمسایہ ملک ہیں، آپ یہاں پر کو ایگزسٹ کریں، پیسفلی کریں، اور بارڈرز کی سوورنٹی کو سیکروسینٹ سمجھتے ہوئے اس میں آپ اجازت نہ دیں. دونوں ممالک کے متعلق ہے کہ یہاں سے کوئی آپ کا علاقہ یوز کر کے دوسرے ملک میں جا کر اور وہ ایک مسئلہ بنائے. افغانستان اس میں انگریزی میں کہتے ہیں ڈینائل موڈ میں ہے، نہیں جی ہمارا علاقہ تو یوز نہیں ہو رہا. اور ابھی آپ دیکھیں تو ابھی جو ہندوستان کے وزیر خارجہ افغانستان کے، وہاں انہوں نے کہا کہ یہ پورے ایریا میں ہمارا کنٹرول ہے. کنٹرول ہے تو یہ کون استعمال کر رہے ہیں آپ کے علاقے کو، اور یہاں گھس رہا ہے، مار چلا جاتا ہے. اور ایک آخری چیز دیکھیں، حکومت پاکستان رسپانسبل ہے اپنی عوام کو. عوام کسی طرح برداشت نہیں کرے گی کہ ہر روز یہاں پر ہمارے جوان شہید ہوں، انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچے اور ایک انسٹیبلٹی کریٹ کی جائے. اور بارڈر کو پیسفل بنانے کے لیے ہی تو پاکستان واپس آتے آتے رک گیا کہ چلو ایک اور موقع دے کر دیکھ لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں کہ شاید اب کی بار ان کے کان پر کوئی جوں رینگ جائے. لیکن میں چاہتی ہوں حارث نواز صاحب آپ ذرا اس بات پر روشنی ڈالیں کہ افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کی جانب سے جب پاکستان کارروائی کرتا ہے ٹی ٹی پی پر تو اس پر سخت رد عمل سامنے آتا ہے، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جو موقف ہے ٹیررزم کے خلاف زیرو ٹالرنس کا، وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ پھر کس طرح چلے گی بات؟ افغانستان کی طرف سے تو تعاون نظر نہیں آ رہا اور پاکستان کے پاس اس پر کوئی ٹالرنس نہیں ہے. 6 نومبر تک یہ جو 7 دن ہیں، یہ افغان طالبان رجیم کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر اس 6-7 دنوں میں اگر یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرتے ہیں اور اپنی سرزمین واقعی کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو، جیسے فتنہ ہندوستان ہے، فیصل فارج ہے، ان لوگوں کو کراس نہیں کرنے دیتے پاکستان پر، دیٹ مینس کہ یہ مذاکرات کے لیے سیریس ہے. اور اس کے بعد جب وہاں پر جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو وہاں پر جا کے یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنے سیریس ہیں. دیکھیں پاکستان نے پیس کے لیے، ابھی پھر ہم جا رہے تھے واپس، تو پیس از ویری امپورٹنٹ، ہم نے اس کو پھر چانس دیا، لیکن ناٹ پیس ایٹ دی کاسٹ آف آر ٹیریٹوریل باؤنڈریز اور سیفٹی اینڈ سیکورٹی فار پیپل آف پاکستان. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. دیٹ شوڈ بی ویری کلیئر وین وی میٹ آن 6 نومبر، جس کے اوپر جا کے بات ہوگی، اور وہاں بڑی کلیئر باتیں جو پاکستان سے کر لے گا تاکہ ریٹرن مسودہ ہو اور اس کے لیے وہ آنسریبل بھی ہو سکے.
ٹھیک ہے. اور شہزاد حسین بٹ صاحب بھی کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ بھی گزشتہ روز جب وہ اعلامیہ جاری ہوا ہے رات گئے تو اس کو بھی اسٹڈی کر رہے تھے. بٹ صاحب آپ مجھے بتائیں, بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام والی پالیسی لے کر چل رہے ہیں افغان طالبان رجیم, لیکن یہ جو بیٹھک ہو رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کچھ نکل پائے گا؟ دیکھیں منیزہ معین صاحبہ, ایک تو بات سامنے آ گئی سیدھی کہ 6 نومبر کو استنبول میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اب سوال یہاں یہ ہے کہ دوحہ میں جو طے شدہ فائر بندی ہے اس کو بنانے کے لیے, پختہ بنانے کے لیے اصل کہانی اندر کی کیا ہے؟ اندر کی کہانی جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, پہلی بات تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ مشترکہ مانیٹرنگ اور ویریفیکیشن میکنزم تشکیل دیا جا رہا ہے, اور جو امن کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ خلاف ورزی کرنے والی پارٹی پر سزا جو ہے اس کو سزا عائد کرنے کا بھی اختیار رکھے گا. یہ بہت بڑی پرابلم ہے جو افغانستان کو جو ہے وہ اس معاملے سے پیچھے ہٹا رہی ہے کہ اگر ریٹن معاہدہ ہو گیا, تحریری معاہدہ ہو گیا اور جس نے اس کو بیٹریک کیا اس پر سزا عائد ہوگی, اور یہ کریں گے دونوں ممالک جو کہ اس میں فریق اول اور فریق دوم کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ اوپر ہیڈ کریں گے. دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ تمام پارٹیوں نے سیز فائر کو جاری رکھنے کا جو عزم کا اعادہ کیا ہے اس میں اگر آپ غور کریں گی تو یہ قابل تصدیق ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہے نا کہ یہاں سے یہ پاکستان کو ہٹ کیا جاتا ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ شاہد کیانی صاحب کی بہت گرپ ہے ماشاءاللہ اس معاملے پر. شاہد کیانی بھائی پاکستانی ترجمان جو ہے دفتر خارجہ, اس نے تو کہہ دیا ہے کہ مذاکرات جو جاری ہیں اور اب دیکھنا ہوگا کہ مذاکرات جب ختم ہوں گے, یہ 6 کو جو اگلی بات چل رہی ہے 6 نومبر کے بعد, تو پھر کنسنسس میں کیا نکلتا ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ افغانستان نے باقاعدہ تسلیم کر لیا ہے کہ طالبان اور BLA کی سرزمین پر افغانستان میں دونوں موجود ہیں اور افغانستان اس کو تسلیم بھی کر رہا ہے. اب سوال یہ ہے کیانی صاحب, آپ میرے ناظرین کو یہ رہنمائی فرمائیں اور ہمیں گائیڈ کریں کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے, یہ ٹرائل پیریڈ ہے, کیا افغانستان اس پر کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور ان دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کوئی بڑی ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں؟ قابل احترام شاہد کیانی صاحب. دیکھیں جی, میں تو بات آپ کو کلیئر کٹ عرصے دراز سے جو میں ہوتا ہوں, ایک تو آپ نے نا یہ اس لفظ کو پلیز ختم کریں, برادرانہ تعلقات یہ ایگزسٹ نہیں کرتے. دو ممالک کے جو خارجہ پالیسی نیشنل انٹرسٹ میں بنتی ہے, خارجہ اگر برادرانہ تعلقات ہوتے تو 47 میں یہ آپ کی مخالفت نہ کرتے UN کی ایڈمیشن میں. آج 47 سے لے کے آج تک پاکستان افغانستان کے کبھی بھی نارمل ریلیشن شپ نہیں رہے. میں بتا دوں کوئی حکومت نہ رہی. اب آ جائیں اس کے اوپر کہ اب افغانستان ہم نے ہمیشہ شو ڈالا ہے کہ یہاں تو آکوپیشنل فورسز ہیں, وہ بھی چلی گئیں, 4 سال ہو گئے. اب ان کو چاہیے ایک رسپانسبل اسٹیٹ بنے اور سینکشن سے نکلیں. وہ اس سے نکل سکتے ہیں کہ یہ اپنی ایک میچورٹی شو کریں, اور اس کا وقت آ گیا ہے کہ 6 تاریخ کو یہ ان رائٹنگ, کیونکہ یہ وربلی چیزیں ہو چکی, اب ان رائٹنگ ان کو لکھنا پڑے گا کہ یہ بارڈرز, کیونکہ ان کو بڑی تکلیف ہے, بارڈر کی بات نہیں کرتے کہ یہ بارڈرز کی سیکروسینکٹ ہیں اور اجازت نہیں دیں گے کسی بھی اینٹی کو کہ وہ یہاں سے بارڈر کراس کرے, اور پاکستان کی طرف سے پاکستان بھی گارنٹی کرے گا کہ ہم اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان میں جائے. یہ ضروری ہے کہ اب یہ سینٹی پرویل کرے افغانستان کی لیڈرشپ میں, اور تیاری کر کے جائیں. یہ نہیں وہاں جا کے پہلے فون کریں, پوچھیں جی میں دستخط کروں کہ نہیں. اس قسم کی اسٹیٹ کی کہ اس قسم کے حالات کی کوئی اجازت نہیں دے گا. اور پاکستان صرف یہ بتا رہا ہوں کہ 6 تاریخ کا معاملہ ہے, اس پر وہ ہوش لے لیں. ابھی بھی دن پڑے میں, سوچیں سمجھیں, جو بھی ان کے فیکشن افغانستان کے آپس میں بیٹھیں, سر جوڑ کے کریں کہ یہ بارڈرز کی جو پاکستان کے ساتھ ان کے ہمسایہ ممالک کے تعلقات ہیں وہ پیسفل کو ایگزسٹنس کے مطابق ہونے چاہیے, اور بارڈر کی سینکٹیٹی کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, اور اس کو ایڈہیر کرنا چاہیے, تاکہ افغانستان اور پاکستان دونوں ملک اپنی عوام کو پر فوکس کریں, ان کے حالات کو بہتر کریں, بجائے یہ کہ ایک کشیدگی جاری رہے, ہر وقت وہاں جائیں پھر اگلا راؤنڈ نہیں ہوگا. صحیح, ٹھیک ہے نا, وہ باکسنگ میں بھی کہتے ہیں 3 ہی راؤنڈ ہوتے ہیں, یہ آخری راؤنڈ ہے. اس وقت ہوش سنبھال لیں افغانی حکومت. خواجہ آصف نے بھی اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ابھی اگر معاملات طے پا جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر یہ تو اعلان جنگ ہے, اور اگر پاکستان کی واپسی ہو جاتی تو پھر میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ اس کے بعد پاکستان کی جانب سے کیا کیا جاتا ہے. افغان طالبان
کی جانب سے جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں پاکستان مخالف ان کو ختم کرنے کے لیے. حارث نواز صاحب، یہ بات تو واضح ہے، کنڑ پر ڈیم کے حوالے سے بھی بھارت کے ایک سیاسی رہنما کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اور پاکستان مخالف آبی جارحیت میں مکمل طور پر وہ پیش ہیں اور افغانستان کو فائنانس بھی کرنا چاہتے ہیں، اس ڈیم کو بھی فائنانس کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ صورتحال کہیں رکتی ہے یا معاملہ جو ابھی بیٹھک ہونی ہے نہیں ہونی ہے، نتیجہ نکلنا ہے نہیں نکلنا ہے، کیا یہ آخری موقع ہے افغانستان کے لیے؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں یہ لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے اور پاکستان نے ایز اے پیس کو لے کے آگے چلنے کے لیے بھی ایکسیپٹڈ کہ ٹھیک ہے یہ بھی کر لیں. حالانکہ آئی مسٹ اپریشیٹ پاکستان ٹیم کو جس طریقے سے کمپوز طریقے سے، لاجیکل طریقے سے، بہت سوچ سمجھ کے، پروفیشنل طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ پٹ اکراس کیا. ان کی بات کا روڈ ایٹیچیوڈ، پھر کبھی وہ غصے میں آ جاتے، ہائپر جو تھے، دے کیپٹ کوائٹ، اور انہوں نے اپنے میڈیٹرز کو بھی کنفیوز کیا اور ان کو بھی کنونس کیا. وہ تو علیحدہ بات ہے کہ سائن کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لٹمس ٹیسٹ یہاں پہ جو یہ کنار کی جو بات کر رہے ہیں، پاکستان بھی نیور الاؤ. اگر ہم انڈیا کو وہاں پر بارڈر ٹیررزم نہیں کرنے دیتے تو یہ تو 2 منٹ کی بات ہے، نتھنگ. ان کو خود سمجھ ہونی چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ رہنے سے آپ کو لاجسٹک بھی ملتی ہے، ٹرانزٹ ملتا ہے، اس کے بعد ہم ہر قسم کا سفارتکاری کرتے ہیں، ہر جگہ پر آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. نیبرز آر نیبرز، آپ کو یہ سمجھ آنا چاہیے. نمبر 2 لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ جب یہ 6 کو معاہدہ ہوتا ہے اس کے بعد کیا یہ ان کے ٹریننگ کیمپ ڈسمینٹل کرتے ہیں، ان کے ایڈمنسٹریٹو کیمپ کو ڈسمینٹل کرتے ہیں، ان کی لیڈرشپ جو ہے جنہوں نے اتنی زیادہ یہ کرمنل ایکٹیویٹیز کی ہیں، کوئی ان کے خلاف پروسیکیوشن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، کیا ان کو پیچھے سے کھیلتے ہیں نہیں کرتے ہیں، کتنی سیریس بارڈر کو سیل کرتے ہیں کہ وہاں کراس بارڈر ٹیررزم نہیں ہوتی ہے. اور یہ ساری چیزیں مانیٹر ہوں گی. جو خاص طور پہ جو ایک بنایا گیا ہے کہ ویریفیکیشن اینڈ مانیٹرنگ میکانزم اور اٹ ول بی اسٹرکٹلی فالوڈ بائی مانیٹرڈ بائی ترکی اور قطر کے ساتھ. پلس بارڈر میں میرے خیال میں پاکستان اور افغانستان کا خود بھی اپنا مانیٹرنگ میکانزم بنے گا کہ وہ اس کو ڈیلی بیسس پہ مانیٹر کریں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی وائلیشنز ہوتی ہے تو اس کے بعد 2 مہینے کے بعد ہر ایک وہاں پر میٹنگ ہو، دوحہ میں جائیں گے، اس کو سارا دیکھا جائے کس نے غلطی کی، کون رسپانسبل ہے، اس کو کیا پینلٹی لگتی ہے. اور پاکستان نقطہ از ویری کلیئر، پیس کر رہے ہیں لیکن اگر آپ وائلیٹ کریں گے ہمارا آنسر از ویری کلیئر، وی ول گو آؤٹ and we will sort those terrorists in your جتنا territory. آسان یہ جواب دینا ہے نا حارث نواز صاحب، اتنا ہی آسان ہے انتخاب کرنا کہ آپ نے تجارت کرنی ہے یا آپ نے جنگ کرنی ہے. اور اس کا فیصلہ اس وقت افغانستان کے کندھوں پر ہے کہ وہ جو انتخاب کر لے، یا تجارت کر لے یا پھر پاکستان کے ساتھ جنگ کر لے. میں چاہتی ہوں شہزاد حسین بٹ صاحب آپ بتائیں اس میں پریشانی کہاں آ رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈیا چاہتا کیا ہے. انڈیا یہ چاہتا ہے، بس مثال کے طور پر اگر آپ لیں، جو میری انفارمیشن ہے اس وقت افغانستان میں جو پرانے جہاز ہیں ان کو دھکا لگوا کر سٹارٹ کروا رہا ہے وہ، کہ کسی طرح افغانستان میں جو جہاز ہیں وہ دھکا لگا کر سٹارٹ ہو جائے. اچھا او بھائی ہم تو رافیل کو گرانے والے لوگ ہیں، ہم یہ تیرے افغانستان کے جہازوں سے کیا لڑائی کرنی ہے، کیا پدی اور پدی کا شوربہ. سوال یہ نہیں ہے. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر میں جنگوں کو دیکھوں آج تک جتنی بھی بھارت کے ساتھ ہماری ہوئی ہیں، تو 71 میں ذرا وہ ہمارے برابری کے سطح پر آ گیا تھا. کیوں آ گیا تھا؟ ابے جنگ تو اس نے کرنی نہیں ہے، اس نے کرنی سازش، اس نے بنگلہ دیش کو استعمال کیا اور جناب اسی طرح اب وہ افغانستان کو استعمال کر رہا ہے. یہ ہندو کی عادت ہے، وہ گولی چلاتا ہے جب تو کسی کے شولڈر پر رکھ کر بندوق اس طرح گولی چلاتا ہے، ورنہ گولی اس کو چلانی نہیں آتی. بریگیڈیئر صاحب مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں.